اللہ کی پناہ اس مسلمان پر. مسلمان ایسا ہے کہ مسلمان صرف جمعے کی نماز پڑھنے والا ہے. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا، صرف جمعے کی نماز تم پڑھتے رہے، ہفتے میں ایک مرتبہ صرف نماز پڑھتے رہے، تو قسم خدا کی وہ دن دور نہیں ہے کہ جو تمہاری بابری مسجد کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہاری مسجدوں کی بھی ساتھ ہوگا. وہ دن دور نہیں ہے جو سنبل کی مساجدوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہاری مساجدوں کے ساتھ بھی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جو اور مسجدوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. ان لوگوں نے صرف یہی کیا تھا کہ وہ جب صرف 7 دن میں ہی صرف 7ویں دن یعنی جمعے کے دن صرف نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو غیر تھے انہوں نے حملہ بول دیا، اس پر قبضہ کر لیا. یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں. ارے کون سے مسلمان ہیں ایسے جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ نام والے مسلمان رہ گئے ہیں مجھے لگتا ہے شاید، کیونکہ مسلمان کا تو یہ وقار ہے، مسلمان کی یہ فطرت ہے کہ جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو مسلمان کے اندر صلاح الدین جذبہ آ جاتا ہے. لیکن آج مسلمان پر افسوس ہے کہ آج مسلمان اپنی مساجدوں کی جو ہے حفاظت تو دور کہ وہ پہلے اپنے جو فرض ہیں ان کو ادا کر لے. نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه کہ تمہارے قیامت کے دن سب سے پہلے ایک سوال ہوگا من عملہ الصلاۃ، تمام اعمال میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور اگر اس میں تم پاس ہو گئے، تم نے کہہ دیا کہ ہاں نماز پڑھی تھی، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح وانجح، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ کامیاب ہے، اس کے لیے کامیابی ہوگی، وہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن جو پیچھے رہ گیا، جس نے منع کر دیا کہ میں نے نماز کو دنیا میں رہ کر نہیں پڑھا تھا، اللہ کا قرآن میں کئی مرتبہ حکم آیا کہ نماز قائم کرو لیکن میں نے تب بھی نماز کو قائم نہ کیا، تو قسم خدا کی وہ قیامت کے دن وہیں کھڑا رہ جائے گا، سالوں سال وہیں کھڑا رہ جائے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ خابا و خسرا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے. نماز تو یہ ہے کہ مومن اور کفر میں صرف نماز کا فرق ہے کہ نماز اگر پڑھتا ہے، دور صحابہ میں صحابہ اس حدیث سے پہچانتے تھے کہ کون مسلمان، کون مومن ہے اور کون جو ہے منافق، کون کافر ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو مومن ہوگا وہ نماز کو قائم کرتا ہوگا. مومن اور کفر والے میں، کافر میں صرف نماز کا فرق ہے، صرف نماز کا فرق ہے. جو مومن ہوگا وہ نماز کو پڑھتا ملے گا، جو مومن ہوگا وہ اللہ سے ڈرتا ملے گا، قرآن کی تلاوت کرتا ملے گا. لیکن منافق کبھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ دکھاوے کی نماز پڑھے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، کہ اس کی نمازوں کے لیے خرابی ہے، اس کی نمازوں میں خرابی ہے. کس کی؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور آج مجھے لگتا ہے وہی دور آ گیا ہے، صرف دکھاوے کی نماز پڑھنے والے ہیں، صرف دکھاوے کی. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں پر غیروں کا قبضہ ہوگا. مسلمان ویسے تو ہلاکت میں ہیں لیکن قیامت کے دن اس سے بڑی ہلاکت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا یہ وقت آیا. ارے تم بڑے سوئے ہو غفلت کی نیند میں، اب ہوش میں آ جانے کا وقت آیا. ارے تم نے جلا ڈالی تھی کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اب اسی اتہاس کو دوبارہ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے تم چلے تھے مسلمانوں 313 ہو کر، اب انہی راہوں پر بدل جانے کا وقت آیا، انہی راہوں پر چل جانے کا وقت آیا. انہی اتہاس کو دوبارہ دہرا لو، ان اتہاس کو اپنا لو. انہی بزرگان دین کے جو قول ہیں، جتنے اقوال ہیں، ان پر عمل کر لو. قسم خدا کی اگر تم ان پر عمل کر لیتے ہو تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں عزت ملے گی، عظمت ملے گی، شہرت ملے گی، عزت تمہارے قدم چومے گی. پر شرط یہ ہے پہلے مکمل مومن ہو جاؤ، کمپلیٹ مومن ہو جاؤ، کمپلیٹ مسلمان ہو جاؤ، پروپر مسلمان ہو جاؤ. جب تم مسلمان ہو جاؤ گے قسم خدا کی کوئی عزت کو نہیں روک سکتا، کوئی عظمت کو نہیں روک سکتا. جہاں دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. اگر تم ابھی بھی قرآن پاک پر عمل کر لو گے، اس کے احکام پر عمل کر لو گے تو تمہیں عزت ملے گی. تم کہاں بھاگ رہے ہو کامیابی کے لیے؟
یہ دنیا داری میں کامیابی نہیں رکھی ہے. تم نماز پڑھنا چاہو گے لیکن نماز کے لیے تمہیں اجازت تک نہیں ملے گی. تمہاری مسجدیں ہلاک ہو جائیں گی, سجدہ کرنے کی جگہ نہیں رہے گی اگر مسلمان اسی طریقے سے سوتا رہا. صحیح کہہ رہا ہوں, اگر مسلمان اسی طریقے سے سوتا رہا تو مسجدیں ساری ہلاک ہو جائیں گی, مدرسے اجڑ جائیں گے, یہ خانقاہیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ جو غیر ہیں وہ ان کا ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ مسلمان کو قبضے میں کرنا ہے, مسلمان کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے. جس طریقے سے چاہیں گے اسی طریقے سے مسلمان کو چلائیں گے. لیکن آج ہی اگر مسلمان اپنے بزرگان دین کے قول پر عمل کر لے, آج ہی احادیث کریمہ پر عمل کر لے, تو قسم خدا کی یہ مسلمان کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا ہے. یہ مسلمان بالکل سلطنت جیسی زندگی جیے گا, یہ مسلمان بادشاہ بن کر جیے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب سے ان کے غلام تھے ہم اس دنیا میں بادشاہ بن کر رہے, اور جب سے ان سے پھرے ہیں ہماری کمی وقار میں آ گئی ہے. ان سے پھرے تو جگ پھرا, کمی آئی وقار میں. میں عرض صرف اتنا کر رہا ہوں, مسلمانوں نماز کو قائم کرو, نماز پڑھو. اگر تم اس طریقے سے ہی رہو گے, صرف ہفتے بھر والے نمازی تمہاری مساجدوں پر بھی ٹارگٹ ہوں گے. ابھی وہ بابری مسجد, گیان واپی مسجد یا یہاں پر متھرا وغیرہ یہاں پہنچے ہیں, لیکن انہیں آباد آنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. اگر تم اسی طریقے سے غفلت کی نیند میں سوتے رہے تو تمہیں ایک دن نقصان ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں. یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں. ہم نے ہی ان کو بڑھاوا دیا ہے, ہم نے ہی ان کو موقع دیا ہے اپنے اوپر جو ہے سلطنت حاوی کرنے کا. لیکن اگر مسلمان ابھی ہوش میں آ گیا, ابھی پنجگانہ نماز وہ پڑھنے لگا, تو وہ مسلمان کامل مسلمان ہے, جس کا ایمان اس کے ساتھ ہے, اپنے اسلام پر وہ قائم و دائم ہے. تو وہ کبھی کسی کے چنگل میں نہیں آنے والا ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کے یہ وقار ہیں کہ جب مسلمان قرآن پر عمل کرے گا, احادیث کریمہ پر عمل کرے گا, تو عزت بھی اسے ملے گی اور شہرت بھی اسے ملے گی. کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہاری مساجدوں سے آوازیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن تم اس نماز کو چھوڑ کر دنیا داری کی کاروبار میں لگے ہیں. اس دنیا داری کو ہی تم نے کامیابی سمجھ لیا ہے. ویسے تو ہر مساجد سے اذان آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اب اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جو تمہیں 5 وقت میں بلا رہا ہے, دن میں 5 وقت تم سے کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. لیکن مسلمان ایسا ہے کہ اسے اگنور کر دیتا ہے, اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. وہ سوتا رہا فجر کی نماز میں. اب سوچیں ذرا اس قوم کے حالات کہاں بدلیں گے جس قوم کا بچہ 9-10 بجے اٹھ رہا ہے سو کر, ساری رات 12-2 بج گئے اسے موبائل چلاتے ہوئے. لیکن جب وہ اٹھ رہا ہے تو کتنے بجے, 10-11 اتنے بجے تو وہ اٹھ رہا ہے. جب اس کے حالات خود نہیں بدلے گا وہ تو اس کے حالات کیسے بدلیں گے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ جب تک اس قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ خود کو نہیں بدلتا. تو مسلمانوں خود کو بدلنے کا اب وقت آیا ہے. دشمن کے آستانے کو آگ لگانے کا اب وقت آیا ہے. ابھی بھی تم پر وقت ہے مسلمانوں, جاگ جاؤ اپنی غفلت والی زندگی سے, ورنہ بہت ہی نقصان میں رہو گے. یہ تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگیلیوں میں کھو جاؤ, اس دنیا میں آ کر اس دنیا داری کے کاروبار میں تم کھو جاؤ, اس دنیا داری کو ہی کامیابی سمجھ لو. نہیں, تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی تھی. اگر تمہیں پتہ کرنا ہے زندگی کس لیے دی تھی تو اٹھاؤ قرآن پاک. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے تخلیق دی ہے, اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اور یہ مسلمان صرف عبادت چھوڑ کر سارے کام کر رہا ہے, عبادت چھوڑ کر اللہ کی سارے کام کر رہا ہے, اب حرام ہو یا حلال ہو. ہمارے یہاں
تقریباً کہہ رہا ہوں 40% ایسے لوگ ہوں گے جن کی اگر کمائی پر غور کریں شریعت کے قانون کے دائرے میں رہ کر تو ان کی کمائی بالکل حلال نہیں ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بھی سوال ہوگا، وہی بچے تمہارے خلاف ہوں گے، وہی بہنیں تمہارے بھائی تمہاری ماں تمہارے خلاف ہوگی کہ میرے مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا لیکن اس نے مجھے حرام کھلایا ہے، اس نے مجھے ناجائز لقمہ دیا تھا جس کی وجہ سے میرے خون میں ایک نطفہ بنا اور اس نطفے سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی حرامی ہوا۔ جب حرام کھا کر تم اپنی زندگی بشر کرو گے تو پیٹ سے بھی حرام ہی نکلے گا، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ شریعت کا قانون کہتا ہے حرام سے بچنا ہے، حلال کی طرف چلنا ہے۔ ارے تم تو ان کے امتی ہو جس کے بارے میں قرآن پھر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمام امتوں میں سب سے بہتر یہ امت ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنی شان دیکھ لیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہر آیت پر تو نہیں، کہیں بہت اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا تم نے دیکھا ہوگا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مطلب اس کا سن لو، معنی سن لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو۔ لیکن اب ایمان والے کہاں ہیں؟ کون سن رہا ہے قرآن پاک کی؟ کون قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے؟ شریعت پر کون عمل کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر کسی کو بتا دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، وہی اس کا پھر کھلا دشمن ہو جائے گا کہ بتاؤ یہ مولوی الگ ہی آیا ہے جو یہ حرام ہمارے کام کو حرام بتا رہا ہے۔ اس طریقے کے تو معاملات ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم حرام کاموں میں ملوث ہو جاؤ۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت کے پوتے فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، سن لیں ذرا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اب ذرا اسی شعروں پر غور کریں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں زندگی کس لیے دی تھی۔ اس حرام کاموں میں ملوث ہونے کے لیے ہمیں زندگی نہیں دی تھی، ناجائز کاموں میں ملوث ہونے کے لیے ہمیں زندگی نہیں دی تھی۔ نبی کی حدیث ہے